معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان آدمی نے اللہ کی راہ میں اتنی دیر جہاد کیا جتنا کسی اونٹنی کو دوبارہ دھونے کا وقفہ ہوتا ہے، یعنی دودھ نکالتے نا، دیکھیں ایک دفعہ نکالا پھر اس کے بعد دوبارہ نکالا تو وقفہ آ گیا نا. اور ویسے بھی کیا ہوتا ہے کہ اونٹنی کے جو تھن ہوتے ہیں وہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور سخت بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تھوڑی دیر دھونے کے بعد آدمی تھک جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر گیپ لے لیتا ہے، پھر دوبارہ شروع، تو یہ وقفہ آ گیا، ٹھیک ہے، یہ دونوں طرح سے وقفہ آ جاتا ہے. اور پھر ایک اور وقفہ کیا ہے، وقفے کو مختلف طرح ڈیفائن کیا جاتا ہے، جیسے ایک صبح میں دودھ ہوتے ہیں، پھر کیا شام میں دودھ ہوتے ہیں، وقفہ آ گیا، ٹھیک ہے. کبھی یہ وقفہ چند منٹ کا ہو سکتا ہے اور کبھی یہ وقفہ گھنٹوں کا بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقدار کو نہیں دیکھتا بلکہ کس کو دیکھتا ہے، دل کی کیفیت کو. تو جتنا کسی اونٹنی کو دوبارہ دھونے کا وقفہ ہوتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہوگی. اور جس کو اللہ کی راہ میں کوئی زخم لگایا گیا یا کوئی خراش آئی تو وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ وہ زخم یا خراش اس حالت میں ہوگی جس میں وہ تھی، پیچھے بھی گزر چکا، اس کا رنگ زعفران کا اور اس کی مہک کستوری کی ہوگی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی تھوڑی دیر بھی یعنی کچھ عرصے کے لیے بھی وہ کچھ کام کرتا ہے اور پھر اس فوت ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی سخت مجبوری آ جاتی ہے انسان نہیں کر پاتا، تو پھر بھی جو اس کی نیت تھی اور ارادہ تھا اس کا اجر اس کو ملے گا. یہ نہیں کہ جان بوجھ کے چھوڑ کے بیٹھ جائے اور کہ وہ میں نے اڑنے کے وقفے کا کر لیا نا کام، دودھ دھونے کے وقفے کا کام ہو گیا میرا، ٹھیک ہے. تو اس حدیث سے بھی جہاد کی ترغیب ملتی ہے اور یہ اس لیے ترغیب دلائی گئی ہے کیونکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن جو جس حال میں فوت ہوگا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اچھی موت والوں کے لیے یہ چیز فضیلت کا باعث ہوگی. مثلاً حاجی محرم تلبیہ پڑھتا اٹھے گا، نمازی سجدے میں اٹھے گا، پھر اسی طرح باقی بھی جو طالب علم اسی طرح یعنی جس حال میں آپ جائیں گے جو آخری عمل کرتے ہوئے ویسے ہی اٹھائے جائیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمارے دل کھول دے اور ہمیں خالص کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.